میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانی عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا منتھلی ہاروسکوپ۔ جون 2021 میں سٹار کی پوزیشن کیا ہوگی، اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ جون کے اندر جو سٹار کی پوزیشن ہے وہ بہت ہی چینج ہونے جا رہی ہے، اور اس کا ہر جو ہاروسکوپ ہے اس کے اوپر کیا اس کا ایفیکٹ ہوگا، اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو سٹار کی پوزیشن ہے جون کے اندر وہ کیا ہوگی۔ پلانٹ شمس جو ہے یہ برج سرطان کے اندر 21 جون کو یہ داخل ہوگا، اور قمر برج ثور کے اندر 6 جون سے لے کر 8 جون تک رہے گا، اور اسی طریقے سے جو شرف قمر کا ٹائم ہے وہ 6 جون کو ہوگا 13:38 سے لے کر 16:58 تک یہ رہے گا۔ اور قمر در عقرب ایک ایسی پوزیشن جس کے اندر کوئی بھی اچھا کام کرنا یا اس کی بنیاد رکھنا یہ بہتر شمار نہیں کیا گیا علم نجوم کے پرسپیکٹو میں۔ تو یہ قمر در عقرب 20 جون کو اس کا آغاز ہوگا 16:38 پر، اور یہ 22 جون کو اختتام ہوگا 18:38 پہ۔ تو اس ٹائم کے اندر خیال کیجیے گا شادی، نکاح، منگنی، بزنس، کوئی اچھا کام، اس کی فاؤنڈیشن رکھنا یہ کسی طریقے سے اچھا شمار نہیں کیا گیا۔ اور عطارد جو ہے یہ 23 جون کو یہ برج جوزہ کے اندر ڈائریکٹ ہوگا، مستقیم ہوگا۔ ابھی جو ہے وہ مرکری عطارد جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہوا ہے برج جوزہ میں، اور جو پلانٹ زہرہ ہے یہ برج سرطان کے اندر جو ہے وہ 3 جون کو داخل ہوگا، اور برج اسد کے اندر جو زہرہ ہے یہ 28 جون کو داخل ہوگا۔ اور اگر ہم مریخ کی پوزیشن کی بات کریں تو مریخ جو ہے وہ اپنے حبوط سے نکل کر اچھی پوزیشن یعنی اوج کی پوزیشن میں آئے گا، 12 جون کو برج اسد کے اندر داخل ہوگا۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ جو جوپیٹر ہے وہ ریٹروگریڈ ہوگا 21 جون کو برج حوت کے اندر، اور سورج گرہن ہوگا 10 جون کو برج جوزہ کے اندر، اور جو تثلیث ہے مشتری ٹرائن کرے گا زہرہ کو، یہ بہت امپورٹنٹ محبت کے عملیات کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، لو افیئر کے حوالے سے یہ ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 جون سے سٹارٹ ہوگا اور 4 جون تک رہے گا۔ تو جون کے جو سٹارز ہیں اس کی پوزیشن جو ہے اس ماہ کے اندر یہ نظر آئے گی۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا 7واں برج جسے برج میزان کہا جاتا ہے، اور انگلش میں سے لیبرا کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے جون کے اندر کیا پوزیشن ہوگی ان کے ہاروسکوپ میں اس کو دیکھیں گے۔ تو ایسے افراد جو 23 سپتمبر سے لے کر 22 اکتوبر کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برج میزان سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنا اسینڈنٹ نہیں معلوم، اس کو سب سے پہلے اپنے اسینڈنٹ کے مطابق پڑھیے گا۔ اگر آپ کو اپنا اسینڈنٹ نہیں معلوم تو پھر اس کو آپ اپنے سن سائن سے دیکھیے گا۔ مون سائن سے اس کو آپ مت دیکھیے گا، یہ آپ کے اوپر پریڈکشن اپلیکیبل نہیں ہوں گے۔ اگر ہم ان کے رولنگ پلانٹ کی بات کریں تو رولنگ پلانٹ ان کا وینس جسے زہرہ کہا جاتا ہے، اور لکی کلر کی بات کریں تو لکی کلر ان کا وائٹ ہوتا ہے، آف وائٹ۔ اور لکی نمبر کی بات کریں تو لکی نمبر ان کا 6 ہے، اور اگر لکی سٹون کی بات کریں تو لکی سٹون ان کا جو ہے وہ ڈائمنڈ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم لکی ڈے کی بات کریں تو ان کا جو لکی ڈے ہے وہ لکی ڈے ان کا فرائیڈے ہے۔ ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں ان کے جو ہاروسکوپ ہے اس کے اندر میں جون میں کیا پوزیشن نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ان کے اسینڈنٹ لارڈ کی، تو اسینڈنٹ لارڈ جو ہے وہ زہرہ جو ہے وہ برج سرطان کے اندر 3 جون کو داخل ہوگا۔ 3 جون کو یہاں پر ان کے جو ہے وہ 10ویں گھر میں داخل ہوگا،
اور ان کا ہاؤس آف پروفیشن، ان کی نیم فیم، اس حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، بہت پازیٹیو ہوگا۔ اور ان کے امپورٹنٹ میٹرز، امپورٹنٹ ڈیسیجن، ان کے ہیلتھ کے ایشوز، یہ تمام چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور ان کا پروفیشن بہت زیادہ گرو کرے گا اس ٹائم پیریڈ کے اندر، اور بہت زیادہ بیٹرمنٹ کی طرف جائے گا۔ اگر آپ سپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں اور شوبز میڈیا ان سے ریلیٹ کرتے ہیں آپ کا پروفیشن، تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، بہت ہی خوش قسمت اور لکی ٹائم پیریڈ آپ کا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ اور اگر ہم ان کے فائنینشیل میٹر کی بات کریں، فائنینشیل میٹر کے حوالے سے بھی ان کے جو سیکنڈ لارڈ ہے، جو مریخ ہے، وہ اپنی پوزیشن چینج کرے گا اور وہ برج اسد میں داخل ہوگا۔ تو 12 جون کو یہ برج اسد میں داخل ہو رہا ہے۔ یہاں سے آپ کے جو فائنینشیل میٹر ہیں یہ بہتری کی طرف جائیں گے، پازیٹیو ہونا شروع ہوں گے، یہ آپ کے لیے بہتر جو فائنینشیل میٹرز میں بہتری لائیں گے۔ جو آپ کی پیمنٹس، آپ کے چیزیں پھنسی ہوئی ہیں، وہ آپ کو پیمنٹس ملتی نظر آ رہی ہیں، آپ کے لونز ریسیو ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس حوالے سے یہ آپ کے لیے یہ ٹائم پیریڈ اچھا رہے گا۔ لیکن ان کے لیے اگر ہم بات کریں تو ان کے جو میٹرز ہیں پراپرٹی کے میٹرز کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو چوتھے گھر کا مالک ہے وہ ریٹروگریڈ ہوا ہے 5ویں گھر میں، سیٹرن۔ تو پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں یہاں پر ان کو پرابلم نظر آتی ہے، لیکن 3 جون سے جو زہرہ ہے ان کے چوتھے گھر کو اسپیکٹ کرے گا، تو یہاں پر پراپرٹی سے ریلیٹڈ ڈسپیوٹ میٹرز، اس کے اندر ریلیف، اس کے اندر چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، گھر کا ماحول بہتر ہوگا، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے۔ تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ ان چیزوں کو کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں ان کے ایجوکیشن کی، ان کی محبت کے میٹرز کی، اس حوالے سے دیکھیں تو 5th ہاؤس کا لارڈ جو سیٹرن ہے وہ اپنے گھر میں ریٹروگریڈ ہے۔ یہاں پر عارضی طور پر جو تعلقات کے اندر خرابی اور آپ کے ایجوکیشن کے اندر دلچسپی کا نہ ہونا، اور دل چاہے گا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں یا آپ سے چیزیں ہو نہیں رہی، آپ کر نہیں سکتے، اس طرح کی سچویشن رہے گی۔ لیکن یہ عارضی طور پر ہوگی چیزیں، اس میں یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے لیے صدقہ بتا دیتا ہوں، صدقہ آپ جو ہے وہ سیٹرن کا ہفتے والے دن کوئی بھی کالی سی چیز، کالے چنے، کالے ماش، یہ جس کا وزن کم از کم 800 گرام ہو، یہ آپ ہر سیچرڈے والے دن کریں۔ اس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے جو میٹرز ہیں اس کے اندر پرابلم کریٹ نہیں ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جو میٹرز ہیں، شادی سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو مارز ہے ان کے 7th ہاؤس کا لارڈ، یہ 12 تاریخ کو جو ہے یہ پازیٹیو ہوگا۔ 11 تاریخ تک بالکل آپ میرج مت کریں، نکاح، منگنی، نسبت، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے پازیٹیو نظر نہیں آتی۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو ڈائیورس ہونے کے 100% چانسز موجود ہیں۔ 12 جون سے یہ چیزیں پازیٹیو ہوں گی، 12 جون سے لے کر آپ 20 جون تک کر سکتے ہیں۔ اس ٹائم پیریڈ میں شادی کرنا، نکاح، منگنی، نسبت طے کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے پازیٹیو رہیں گی۔ اور اسی طریقے سے اگر بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو 1 سے 11 جون تک بزنس سٹارٹ کرنا، اس میں انویسٹمنٹ کرنا، پارٹنرشپ کرنا، یہ کسی بھی طور پر بیٹر نہیں ہے۔ اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کو لاس ہوگا، اور اگر 12 جون کے بعد آپ اس کو 20 جون تک کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت فیوریبل ٹائم پیریڈ ہوگا۔ اسی کے اندر آپ بزنس سٹارٹ کریں، پارٹنرشپ کریں، انویسٹمنٹ کریں، یہ آپ کے لیے بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جائے گا آپ کو۔ اور 20 جون سے 22 جون تک یہ مون ان اسکارپیو ہوگا۔ اس ٹائم پیریڈ کو ذہن میں رکھیے گا، اس میں کوئی بھی امپورٹنٹ اور اچھا کام آپ نے سٹارٹ نہیں کرنا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے 9ویں گھر کی۔ 9ویں گھر کے اندر جو ہے وہ مرکری ریٹروگریڈ ہوا ہے اور ساتھ سن بھی پڑا ہے، اور سن جو ہے اپنی پوزیشن چینج کرے گا جو 21 جون کو۔ 21 جون کو یہ برج سرطان میں داخل ہوگا، اور جو مرکری ہے وہ ریٹروگریڈ ہے، اور یہ ریٹروگریڈ سے ڈائریکٹ جو ہوگا یہ 23 جون کو ہوگا۔ تو یہاں پر جو فارن میں ٹریول کرتے ہیں، ویزا کے ایشوز فیس کرنا پڑ سکتے ہیں آپ کو، امیگریشن میں پرابلم آ سکتی ہے، ڈیلے، آبجیکشن یا ڈاکومنٹیشن کی کوئی کمی یا مزید فردر کوئی آبجیکشن، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے۔ اور جو ہائی اسٹڈیز کر رہے ہیں ان کے لیے بھی پرابلم نظر آتی ہے، اس لیے ان کو تھوڑا سا عارضی طور پر ڈیلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایڈمیشن کا میٹر چل رہا ہے تو اس حوالے سے ڈیلے ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے جو
10واں گھر ہے، 10ویں گھر کے اندر جو ہے وہ مارس ہے، وہ مریخ یہاں پر 1 سے لے کر 11 جون تک رہے گا۔ 12 جون کو یہ چینج ہوگا اور یہ 11ویں گھر میں آپ کے جائے گا، تو 1 سے 11 جون آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں اپنی جاب کے اوپر خصوصاً فوکس کریں، کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے فیوچر میں بہت بڑی پرابلم بن سکتی ہے، اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ تمام چیزیں سے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہا کریں، تاکہ اس میں مزید امپرومنٹ کوئی اور سجیشن ہے تو بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔